غزہ میں پچھلے 6 مہینے سے اسرائیل 35,000 لوگوں کو شہید کر چکا ہے، جس میں بچے اور عورتیں سب شامل ہیں۔ ویسے تو ہم بچپن سے بہت ساری باتیں سنتے آئے ہیں غزہ اور فلسطین کے حوالے سے، کہ غزہ اور فلسطین میں سٹارٹنگ سے ہی بمباری کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے اور فلسطین پہ۔ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے؟ بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بہت سارے بلاگس یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اپلوڈ ہو چکی ہے، لیکن ایک مین وجہ تھی، ایک مین ریزن تھا۔ وہ ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے آج اسرائیل فلسطین پہ بمباری کر رہا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو فلسطین میں موجود ہے؟ آج اس ویڈیو میں وہ ڈسکس کی جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ شاید یقیناً آپ نے اس طرح کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جو ہمارے بھائی دی کوہستانی نے ابھی اپلوڈ کی ہے۔ یہ ریئیکشن بہت ہی زیادہ امیزنگ ہونے لگا، آپ نے اینڈ تک اس کو ضرور دیکھنا ہے۔ تابعین دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تھروچ ریئیکشن۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے تو اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ لیکن اسرائیل آخر فلسطین کے اس علاقے میں اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں یہودیوں کی ہولی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ایک دن یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو آج سارے یہودیوں کے اینسیسٹر سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک دن فلسطین کے علاقے میں سفر کر رہے تھے، تو راستے میں ایک رات وہ ریسٹ کرنے کے لیے ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے، جہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو یہودیوں کی ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ رول حاصل ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ جس پتھر پر وہ سر رکھ کر سو رہے ہیں، وہاں پر زمین سے آسمان کی طرف ایک لیڈر، سیڑھیاں ہے، جس پر بہت سارے فرشتے بہت تیزی، یعنی یہ اس جگہ کی بات کریں گے جو فلسطین میں واقع ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل آج فلسطین پہ بمباری کر رہا ہے۔ اس چیز کو اسلام کے مطابق ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک امیزنگ ویڈیو ہونے والی ہے۔ سے اوپر اور نیچے جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نیند سے اٹھے اور کہا کہ یہی علاقہ اللہ کا اصل گھر ہے، اور اسی علاقے سے خدا کی طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ تو مطلب یہودیوں کے لیے فلسطین کے اس علاقے کی اتنی بڑی امپورٹنس ہے، اسی لیے اس فلسطین کے علاقے کو حاصل کرنے کے لیے یہودی آج کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد فلسطین میں جو کچھ بھی ہوا اسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے، جسے اب تک کروڑوں لوگ دیکھ چکے۔ ہم کوشش کریں گے اس ویڈیو کو بھی آپ کو دکھائیں گے، اس پہ بھی ریئیکشن پرانے زمانے میں اس پورے علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا، لیکن یہاں اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد یہ سارا علاقہ اسرائیل کے پاس ہے، اور صرف اتنے علاقے میں مسلمان رہ گئے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے علاقے بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ویسٹ بینک اور یہ چھوٹا سا علاقہ غزہ۔ فلسطین میں مسلمانوں کے ان دونوں علاقوں کے آپس میں کوئی بھی زمینی کنیکشن، روڈ نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے بہت دور ہونے کی وجہ سے یہاں کی عوام اور گورنمنٹ بھی ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ مطلب ان دونوں علاقوں میں ایک نہیں بلکہ 2 گورنمنٹس ہیں۔ ویسٹ بینک میں PLO، جس کو کافی سیکولر گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن غزہ میں گورنمنٹ حماس کے پاس ہے، جسے بہت اسٹرکٹ سمجھا جاتا ہے۔ فلسطین کا ایشو تو پچھلے 75 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور پچھلے 75 سال سے سارے مسلم کنٹریز کی پوزیشن اب تک ایک ہی تھی کہ جب تک فلسطین کو اس کا حق نہ ملے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ لیکن آج سے کچھ سال پہلے US کے نئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں امریکہ نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو مسلم کنٹریز سے ایکسیپٹ کرانے کی کوشش کی، جسے ابراہیمک ایکارڈز کا نام دیا گیا۔ ابراہیمک اس لیے کیونکہ مسلمان اور یہودی دونوں ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ امریکہ کے پریشر ڈالنے کے بعد عرب ممالک نے اپنی پبلک کے خلاف جا کر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے UAE، بحرین، موراکو، اومان، ان سارے عرب کنٹریز نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا، اور جو بھی مسلم کنٹری اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتی امریکن گورنمنٹ نے انہیں اسپیشل ایڈ بھی دیا۔ مطلب سوڈان کے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بعد امریکہ نے انہیں $1.2 بلین کا لون دیا، اور انہیں ٹیررزم ایکسپورٹ کر۔ یہاں پہ سوڈان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ ایران نے جب اب یہ حملہ کیا تھا اسرائیل پہ، تو ایران کی طرف جو حملہ کیا گیا تھا، اسرائیل کو اس کا علم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے ڈرون ضائع ہو چکے تھے۔ تو وہ جو خبر لیک کی تھی، وہ جو خبر اسلامی ممالک نے بتائی تھی، وہ سوڈان تھا۔ اور آپ یہاں پہ سن رہے ہیں کہ سوڈان کو کتنے $1 بلین امریکہ دے چکا ہے، اور وہ ایکسیپٹ بھی کر چکا ہے کہ اسرائیل اسلامی ممالک ہے۔ تو یہاں پہ سوڈان کی بھی حقیقت کو جاننے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ کرنے والے کنٹریز کے لسٹ سے بھی ہٹا دیا، اور موراکو کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد امریکہ نے موراکو کی ڈسپیوٹڈ علاقوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ ساری مسلم کنٹریز، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سب پر پریشر ڈالا گیا کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں۔ کہیں سے ایک لابی تو آئی تھی کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز کریں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا عرب ملک سعودی عرب بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے ہی والا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان نے کہا تھا
کہ سعودی کے لیے اسرائیل سے زیادہ ایران خطرہ ہے، اور یہ بھی پاسبل تھا کہ اگر سعودی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس کے بعد باقی ساری مسلم کنٹریز نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا۔ اس کے علاوہ پچھلے کئی ڈیکیڈز اسرائیل مسلمانوں کے علاقوں میں بہت چالاکی سے سیٹلمنٹس بنا رہا تھا، مطلب بہت ہی چالاکی سے یہودیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں سیٹل کرا رہا تھا تاکہ فلسطین میں یہودی زیادہ اور مسلمان کم ہو جائیں، جسے یونائٹڈ نیشنز اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بار بار بالکل انلیگل قرار دے رہی تھی۔ لیکن اس چھوٹے سے اسرائیل کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکا۔ ان سارے چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب فائنلی فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا اور اسرائیل پچھلے 75 سال کی جنگ جیت جائے گا۔ تو آخر آج سے 6 مہینے پہلے 7 اکتوبر کو غزہ کو کنٹرول کرنے والے حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر اور ان کے فائٹرز اسرائیل میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے 1130 لوگوں کو قتل کیا اور غزہ سے باہر آلموسٹ 24 کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیا، جو اسرائیل کے سائز کے حساب سے بہت بڑا علاقہ ہے، اور 150 یہودیوں کو پکڑ کر واپس غزہ ہاسٹیج بنا کر لے کے آئے، جس کے بعد پوری دنیا میں یہ نیوز پھیل گئی کہ حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے اور کہا کہ انہوں نے بہت سارے سیویلینز اور بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا۔ although اس سے کچھ عرصے کے بعد حماس کے لیڈرز نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ ان کے فائٹرز سے اس حملے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ حماس کے اس اٹیک کے بعد اب پوری دنیا اسرائیل کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب ان کا رسپانس کیا ہوگا، جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ اب اسرائیل غزہ سے ایسا بدلہ لے گا جو اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں ہو۔ تو سب سے پہلے اسرائیل نے غزہ کی طرف ساری سپلائی، مطلب کھانا، بجلی، پانی سب بند کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ سارا علاقہ واپس لے لیا جو حماس نے قبضہ کیا تھا، جس کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے، اور اپنے سولجرز کو حکم دی کہ ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو کرو، کیونکہ یہ تو جانور ہیں۔ اور یہ سب کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس امریکہ کا فل سپورٹ حاصل تھا، اور عرب کنٹریز کی خاموشی سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ وہ فلسطین کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اسرائیل نے غزہ پر ایئر سٹرائکس کرنا شروع کر دی، جس سے غزہ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اسرائیل کی آرمی IDF غزہ کے اندر داخل ہوئی اور فلسطینیوں کو مارنا شروع کی۔ اسرائیلی آرمی کو فائٹر جیٹس، ٹینکس اور ملٹری پرسنل کی وجہ سے دنیا کی سب سے طاقتور آرمیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس 80 ایٹم بمز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو دنیا کی بیسٹ سپائی ایجنسیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے with 7000 ایجنٹس۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سپائی ایجنسیز میں سے ایک۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اتنی اسٹرانگ ہے تو ان کو حماس کے اتنے بڑے حملے کی پلاننگ کا کیسے پتہ نہیں چل سکا؟ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے حماس اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ سب ایک بہت بڑی کنسپریسی ہے، کیونکہ حماس کا کیا خیال کہ اگر وہ اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ کرے تو اسرائیل کا رسپانس اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو بھی ہو، آخر اسرائیل کی فوج غزہ کے اندر داخل ہے۔ غزہ میں 3 مین سٹیز، غزہ سٹی، خان یونس اور رفح۔ تو سب سے پہلے اسرائیلی فوج نے ان تینوں سٹیز کے آپس کے کنیکشن کو توڑنے کی کوشش کی، اور پھر پوری دنیا کے سامنے فلسطینیوں پر ظلم کرنا شروع کیا، جس میں انہوں نے اب تک 35,000 فلسطینیوں کو شہید کیا، اور ابھی بھی یہ نمبر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے ایئر سٹرائکس نے آہستہ آہستہ بہت سارے ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ اس سب کے دوران بار بار UN سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز میں اسرائیل کے اس ظلم کے خلاف ریزولوشنز پیش ہوتی رہی، لیکن جیسے ہی کوئی کنٹری یہ ریزولوشن پیش کر امریکہ اسے ویٹو کر کے ختم کر دے۔ اس جینوسائیڈ کے لیے اسرائیل کو اس کے سپورٹرز نے پوری دنیا سے فل فلیج سپورٹ کیا، جیسے USA اور یورپین کنٹریز میں، لیکن فلسطین کے سپورٹرز، جس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی عرب کنٹریز کی بنتی تھی اور پھر باقی مسلم ورلڈ کی، ان عرب کنٹریز نے فلسطین کے لیے کوئی بھی ایکشن نہیں اٹھایا۔ ایون وہ عرب ممالک جو اس سے کئی سال پہلے اسرائیل کے خلاف جنگیں بھی لڑ چکے اور ہر جنگ بہت بے شرمی سے آ رہے ہیں، انہوں نے بھی اس بار کوئی ایکشن نہیں اٹھایا۔ مین وائل جب سارے مسلم کنٹریز فلسطین کے اس مسئلے کو اگنور کر رہے تھے، اسی ٹائم دنیا کے سارے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف خود ہی ایکشنز لینا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے۔ ACLED کی رپورٹ کے مطابق اب تک دنیا میں جتنے بھی پروٹیسٹ ان میں سے صرف 14% اسرائیل کے حق میں ہوئے، اور دنیا کے باقی 86% پروٹیسٹ صرف اور صرف فلسطین کے حق میں ہوئے۔ مسلم دنیا کی عوام نے صرف پروٹیسٹ نہیں بلکہ ایک اور ایکشن بھی لیا۔ مسلمانوں نے اسرائیل کی کمپنیز اور یا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنیز کا
बाइकॉट करने की कोशिश की, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज वर कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, KFC, पेप्सी, नेस्ले एक्सेट्रा। नाउ दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज और 2 बिलियन 200 करोड़ मुसलमान हैं। अगर इतने सारे लोग किसी कंपनी का बाइकॉट करें तो होना तो ये चाहिए कि वो कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाए। इस बाइकॉट से पहले तो इन कंपनीज को थोड़ा नुकसान हो, मतलब इनके सेल्स मुस्लिम वर्ल्ड में काफी हद तक कम हुए और स्टॉक एक्सचेंज में भी इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस थोड़े से नीचे जाने लगे। बट सिर्फ थोड़े से नीचे जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही अरसे में हर चीज दोबारा नॉर्मलाइज होने लगी और इस बाइकॉट से इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके 2 रीजंस हो सकते कि या तो दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों की औकात ये है कि इनके बाइकॉट करने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और या मुसलमानों ने सही तरह इन कंपनीज का बाइकॉट किया ही नहीं। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल के इतने सख्त जुल्म पर उसे सिर्फ एक कंट्री ने टेंशन में रखा और उसका नाम है ईरान को डिस्कस किया जाएगा हालिया में, जिसकी वजह से इजराइल ने दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया, जिसका फिर ईरान ने फुल रिस्पांस दिया। लेकिन जब इजराइल इतनी आसानी से ये जंग जीत रहा तो उसे ईरान पर हमला करने की क्या जरूरत? इसके पीछे भी 2 ऑप्शन। इजराइल इस वक्त बहुत स्ट्रांग होने की वजह से चाहता है कि ईरान को भी इस जंग में लेकर आए, जो इस वक्त दुनिया में बिल्कुल अकेला है, और उसकी गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करे। और दूसरा ऑप्शन ये है, इजराइल के अंदर 3 बड़े पोर्ट्स हैं और इजराइल अपनी ज्यादातर ट्रेड इन्हीं 3 पोर्ट से करता है। इन 3 पोर्ट्स में से एक इजराइल के इस इलाके में, और एशिया से इजराइल की ज्यादा ट्रेड इसी पोर्ट के जरिए होती है। इजराइल के फलस्तीनियों पर जुल्म शुरू होते ही यमन ने ईरान की मदद से इस पोर्ट की ट्रैफिक 85% तक कम कर दी। मतलब इजराइल की जो शिप्स एशिया से ट्रेड करने के लिए पहले सिर्फ इतना टाइम लेती थी, अब उन्हें पूरे अफ्रीका को सर्कल करके इजराइल पहुंचना होगा, जिससे इजराइल को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होने लगा। जिसके अलावा ईरान के सपोर्ट से लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल को हर टाइम अलर्ट रखा हुआ है। हो सकता है इन चीजों से तंग आकर इजराइल ने आखिर ईरान पर हमला करने की कोशिश की। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इजराइल के लिए दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो उन्होंने कहा ईरान। लेकिन अब जब पूरी मुस्लिम दुनिया इजराइल को एक्सेप्ट करने की तरफ जा रही है, तो ईरान बिल्कुल अकेला दूसरी साइड पर क्यों जा रहा है? Let's talk about Iran. Subscribe. तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। काफ़ी इंफॉर्मेशन वाले भाई जो हैं दी कोस्तानी, ये काफ़ी थोड़े अरसे में, मतलब थोड़े से अरसे में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुके हैं। टोटल इस्लामी वीडियोस बनाए लेके आते हैं। इनकी जो सीरीज़ है वो भी मैं अपलोड करूँगा। लेकिन आपकी इस वीडियो के बारे में, ईरान और गज़ा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, इसराइल के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कॉमेंट्स में आपने ज़रूर अपनी राय का इज़हार करना है। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।